سورہ ہود کی 12واں سپارہ چل رہا ہے، 36 آیت ہے، اور 36 آیت سے یہ بات جا رہی ہے 49 تک۔ یہ میں صرف اس کا خلاصہ رکھوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 برس قوم کو تبلیغ کی، قوم میں رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 برس رہے اور قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم میں سے چند لوگ ایمان لے آئے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، میرے بندے نو جو ایمان لا چکے تھے، جنہوں نے لانا تھا وہ لا چکے، اب تیری قوم کا کوئی فرد ایمان لانے والا نہیں ہے، اب بس ان پر عذاب آنا ہے اور عذاب نے ان کو غرق کرنا ہے۔ لہٰذا اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ نے بھی تدبیر کرنی ہے، وہ یہ کہ کشتی بنانی ہے۔ یعنی ایمان تو ہے ہی ہے، عذاب آنا تھا کہ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی چشمے پھوٹنے تھے، سیلاب کی کیفیت تھی، تو سیلابی عذاب آنا ہے۔ اب اس سیلابی عذاب سے بچاؤ کے لیے اول شرط ایمان ہے، اسباب کی دنیا میں، اور آپ لوگوں نے کشتی بھی تیار کرنی ہے۔ ایمان تو آپ لوگوں کے اندر ہے، کشتی تیار کرنی شروع کر دیں۔ کہا کشتی بنائیں، ہماری نگرانی میں بنائیں اور ہمارے حکم کے مطابق بنائیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی، ان کی کوئی سفارش آپ نے نہیں کرنی، ہم فیصلہ کر چکے کہ انہوں نے غرق ہونا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب بھی قوم کے سردار گزرتے تھے نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تھے تو مذاق کرتے تھے کہ ماشاءاللہ یہ دیکھو جی، یہ کشتی بنا رہے ہیں، اب بڑائی کا کام کرنے لگ گئے ہیں، نبوت کا کام کرتے کرتے ترخانوں والا کام کرنے لگ گئے ہیں۔ سمجھائیے، لا الہ الا اللہ۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، کہا کوئی بات نہیں، تمہارا وقت ہے، تم نے جو ہنسی کھیل تماشا ہمارے ساتھ لگانا ہے لگاؤ، ایک وقت آئے گا ہم تم پہ ہنسیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، رسوا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہی بعض مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ بھائی کہ انہوں نے اس طرح مذاق کیا کہ بھائی اب وہ جو گزرتے تھے نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی اب یہ کیا تم کشتی بنا رہے ہو، نبوت کا کام کرتے کرتے تم ترخانوں کا کام کرنا شروع کر دیا تم نے، یہ مذاقاً کہتے تھے۔ اور میری اپنی دانش میں الحمدللہ ذالکم مما علمنی ربی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان پر عذاب آنا تھا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور یہ عذاب بھی غرق کا ہے، انہم مغرقون، انہوں نے غرق ہونا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اب عذاب آئے گا، اب تم نے غرق ہونا ہے۔ یہ یہاں یا کیا کہتے ہیں اندماج ہے، جو تفسیر کی اصطلاح ہے۔ یہ الحمدللہ جو میں نے اساتذہ سے اپنے والد مرحوم سے جب پڑھا، اصطلاحات پڑھی اور دورہ تفسیر پڑھا، تو ہر بات تو سامنے نہیں ہوتی، لیکن اس مقام پر الحمدللہ انہی اسباق کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہاں اندماج ہے، یہاں مفسرین کی باتوں پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ بعضوں نے کہا جی وہ اس لیے ہنستے تھے کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر نوح علیہ السلام کو کہ وہ اس طرح مذاق کرتے تھے، کل نبوت کا کام کرتے کرتے آئے تم ترخانوں کا کام کرنے لگ گئے ہو۔ لا الہ الا اللہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک نے ایمان بھی نہیں لانا تھا، یہ بھی بتا دی گیا نوح علیہ السلام کو، اور یہ بھی بتا دیا گیا انہوں نے غرق ہونا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اب تم نے غرق ہونا ہے، اور ہم نے بچنے کی تدبیر یہ کرنی کہ ہم کشتی بنا رہے ہیں، جو ایمان لائے گا وہ اس میں بچے گا، باقی سب غرق ہوں گے۔ اس پر وہ ہنستے تھے، کیونکہ یہ انہم مغرقون کا لفظ بھی بتا رہا ہے۔ پھر جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی، درمیان میں اندماج ہے یا ادماج ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا یہ فیصلہ اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ اب تم تو ایمان نہیں لا رہے، اللہ نے تمہیں غرق کرنا ہے، اور میری کشتی میں جو سوار ہوگا ایمان لا کے وہی بچے گا، اس لیے کشتی بنانی شروع کر دی۔ تو سرداران قوم جب گزرتے تھے سامنے سے کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے تھے، یہ دیکھیں جی ہم پر عذاب آنا ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہا ہے۔ یہ ہے بات الحمدللہ۔
کہ ہم پر تو عذاب آئے گا، اس نے کشتی پہ سوار ہو کے بچنا ہے، یہ دیکھو جی یہ مومن لوگ ہیں نا، یہ کشتی میں سوار ہو کے بچ جائیں گے، یہ ہے مذاق۔ اور یہ جو میں نے آپ کو تفسیر کی ہے قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، ایک تو انہم مغرقون سے پتہ چلتا ہے، اور دوسرا فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے۔ اس کا مطلب نوح علیہ السلام بتا چکے تھے تم پہ عذاب آ رہا ہے۔ تو اس لیے جو مذاق ہے، اس مذاق جو قوم مذاق کرتی تھی، وہ مذاق کی صورت کیا ہے؟ مذاق کی یہ صورت آیت کے سیاق و سباق سے ہی لی جائے گی۔ تو مذاق کی صورت آیت کے سیاق و سباق سے یہی بنتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا تھا کہ تم نے غرق ہونا ہے، اور بچے گا وہی جو میری کشتی میں ایمان لا کے بیٹھے گا۔ تو انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی، تو آ کے مذاق کرتے تھے، یہ دیکھو جی ہم پہ عذاب آنا ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہا ہے کہ جو میری کشتی میں سوار ہوگا، ایمان لا کے سوار ہوگا، وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ یہ تھا مذاق اس قوم کا۔ بہرحال پھر اللہ کا عذاب کیا کہتے ہیں جب آیا تو اور کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے ہر جنس میں سے نر مادہ اٹھائے، کشتی میں رکھے، اللہ کے حکم سے اپنے گھر والوں کو بھی بٹھایا، اور اہل ایمان کو بھی بٹھایا۔ ہاں گھر والوں میں نہ ان کی بیوی شامل ہوئی، وہ کافرہ تھی، نہ ان کا بیٹا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وما آمن معہ الا قلیل، بہت قلیل تعداد 950 برس کے عرصے میں نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ بہرحال کشتی چل پڑی اللہ کے حکم سے، اور کیا کہتے ہیں اور موجوں کے پہاڑ تھے، اس میں کشتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا، بیٹا نہیں سمجھا۔ بیٹا بڑا لاجک رکھتا تھا شیطان کی طرح، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے رہے آج کوئی بچانے والا نہیں، بچنے والا نہیں، وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کریں گے۔ بیٹا مانا نہیں، اس دوران موج آئی اور بیٹے کو لے گئی، بس۔ اللہ اکبر۔ پھر نوح علیہ السلام کی فریاد کی، یا اللہ آپ نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، میرا بچہ میرے اہل میں سے تھا، میرے اہل بیت میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تیرے اہل بیت میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اعمال شرکیت، انہ عمل غیر صالح۔ بہرحال یہ قصہ یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے ایک مختصر خلاصہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو پانی کا عذاب آیا اس کا، اور اس سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ سب سے پہلے کہ انبیاء کی دعوت پہ لبیک کہیں، نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہیں۔ ایک، عقیدے کو ٹھیک کریں۔ دو، اور دین بیان کرتے ہوئے خوف نہیں کھانا، جو اللہ نے کہا بے خوف ہو جائیں۔ دین بیان کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنانی شروع کر دی۔ اب قوم مذاق کر رہی، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہی آج جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، بغیر کسی خوف کے، لا یخافون لومۃ لائم، بیان کر دے۔ بندہ دنیا کے لوگوں پر جینا شروع کر دے نا، دنیا کو دیکھتے ہوئے جینا شروع کر دے، یہ کیا کہیں گے، میں قسم کھاتا ہوں آپ ایک لقمہ توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتے، لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ آپ اپنی چال نہیں چل سکتے، لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ دیکھو جی مولوی صاحب کیسی چال چل رہے ہیں، یہ بالکل سیدھی ٹانگیں نہیں جا رہی ہیں، ایسے ایسے جا رہا ہے، وہ آپ کو معاف ہی نہیں کریں گے۔ بھائی چھوڑ دیں ان چیزوں کو، بالکل بے خوف ہو جائے، دنیا جو مرضی کہے۔ دنیا ہوتی کون ہے؟ دنیا کا رعب اپنے اوپر سے ختم کر دیں اگر آپ خود درست ہیں۔ اگر آپ خود درست نہیں ہیں، میں خود درست نہیں ہوں، دنیا چاہے سر پہ بٹھائے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں۔ قبر میں پھر عذاب ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔